وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. الحمد لله الذي ابدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين وعلماء ملته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. منبر پاک پر تشریف فرما علماء ذوی الاحترام، مشائخ کرام، شورائے اسلام، طلبہ علوم نبوت، بالخصوص گلے گلزار سیادت، پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت، عزت مآب، کرم گستر، محبوب العلماء والمشائخ، حضور گلزار ملت دامت برکاتہم العالیہ، حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حضرات، یہ عظیم الشان اجلاس اور بارونق محفل جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، آپ سب نے بڑی محنت و مشقت سے پوری عقیدت اور جذبے کے ساتھ منعقد کیا. علماء کو، عوام کو بظاہر آپ نے دعوت دی، لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ دعوت حضور گلزار ملت، اس محفل کے داعی اور دولہا دونوں حضور گلزار ملت، صلیب و دار سہی، دست و کوہسار سہی، جہاں بھی تم نے پکارا ہے جانے ساتھ. بہت سارے لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے، لیکن کچھ شخصیتیں ایسی ہیں کہ وہ جس خطے میں، جس علاقے میں، جس ایریے میں جاتی ہیں تو حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے کہنا پڑتا ہے کہ ان کا سایہ ایک تجلی، ان کا نقش پا چراغ، وہ جدھر گزریں ادھر ہی روشنی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم بے پایاں ہے کہ ہمارے درمیان ایسی ذوات قدسیہ ابھی موجود ہیں جو اہل ایمان کے دلوں پر حکومت کرتی ہیں، اور مسلمانوں کا ان سے والہانہ لگاؤ یہ ان کی علامت کی نشانی بن کر کے لوگوں کے درمیان متعارف ہوتا ہے. ان مقدس اور بابرکت شخصیات میں محبوب العلماء والمشائخ
حضور گلزار ملت ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نسبتوں کا تو احترام کرتے ہی تھے، مگر شخصیتوں کا بھی بہت احترام کرتے تھے۔ حضور گلزار ملت ان ذوات مبارکہ میں ہے کہ حضور تاج الشریعہ بہت قدر کی نگاہ سے جنہیں دیکھتے تھے، اور اس وقت بر صغیر کی نادر و نایاب شخصیت جسے دنیا امیر المومنین فی الحدیث ممتاز الفقہاء شہزادے صدر الشریعہ حضور محدث کبیر کہتی ہے، جو 93 سال کی عمر کو پہنچنے کے باوجود حمایت حق میں نہ جانے کتنے جوانوں پر فوقیت رکھتے ہیں، اور جب کوئی مقدس شخصیات پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ مرد میدان بن کر اس طرح سے دہاڑتے ہیں کہ کہنا پڑتا ہے دل کے رضا ہے خنجر خونخوار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کریں، اور یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، کسی چارہ جوئی کا وار ہے، یہ وار وار سے پار۔ ایک موقع پر ابھی چند سال پیشتر ایک معاملہ آیا اور کچھ لوگوں نے بدزبانی کی۔ حضور محدث کبیر نے جامعۃ الرضا کے اسٹیج سے للکارتے ہوئے فرمایا کہ آخر تم لوگوں نے ایسی باتیں کیوں کہی کہ اس بوڑھے شیر کو میدان میں اترنا پڑا؟ اللہ اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے حضور، واہ 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 واہ۔ ایسی عظیم شخصیت اپنے دل میں حضور گلزار ملت کو رکھتی۔ ہمارے لیے ان بزرگوں کا طریقہ ہی کافی ہے۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ حضرات، آپ سب بہت خوش نصیب ہیں کہ آج آپ کے بیچ علماء کی انجمن، شعراء کی بزم، طلباء کا ہجوم اور چاند بن کر طلوع ہونے والی شخصیت آپ کے درمیان جلوہ گر، جن کی روشنی سے ہندوستان ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے باہر کا علاقہ بھی روشنی حاصل کر رہا ہے۔ رب قدیر اس سایہ دار درخت کو 1000 سال سلامت رکھے، حاسدین کے حسد، ظالمین کے ظلم، ماکرین کے مکر، شیاطین کی شیطنت سے ان کی اور ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میں 2 منٹ کے لیے آپ کے درمیان حضور گلزار ملت دامت برکاتہم العالیہ کا ہوا، حالانکہ میں بھی آپ ہی کی طرح چاہ رہا تھا کہ اسد اقبال صاحب کو سنا جائے، لیکن حضرت نے فرمایا کہ نہیں، کتاب آپ کا پہلے ہو جائے، اس کے بعد میں شیر کچھار میں آئے گا۔ اب رات بھر ان سے آپ لڑتے رہیے گا اور پنجہ آزمائی کر کے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے رہیے گا۔ آئیے مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات فخر موجودات نبی مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ قدس میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ حضرات، ایسے ہی سنجیدہ ماحول بنا کر کے تشریف رکھیں۔
اور تھوڑی دیر میری عرض و معروض سماعت کر لیں۔ برگے حنا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات، برگے حنا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات، شاید کی رفتہ رفتہ لگے آپ سب کے ہاتھ۔ حضرات، میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی۔ رب کائنات ارشاد فرماتا، اور اس کا ارشاد تو اس کا ارشاد ہے، اس کے محبوب کے ارشاد کو بھی کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے۔ سبحان اللہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو، آپ کے ارشادات کو تو آج تک کوئی بدل ہی نہیں سکتا۔ بخاری شریف کھولیے تو لگتا ہے کہ دربار رسالت میں حاضر۔ صحابہ نے ایک ایک ادا کو اس طرح سے محفوظ کر دیا۔ واللہ العظیم، انصاف کی نظر سے اگر کوئی دیکھے تو کلیجہ نکال کر کے رکھ دے گا، اور پھر بھی کہے گا کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو۔ صحابہ نے رسول پاک کی ایک ایک ادا کو کتابوں میں محفوظ کر دیا۔ میرے آقا اگر کوئی خطاب فرماتے، گفتگو فرماتے، تو آپ پر جو کنڈیشن، جو کیفیت طاری ہوتی، صحابہ نے اسے بھی محفوظ کر دیا۔ چنانچہ بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، کتب حدیث میں آپ کو ہزاروں ایسے واقعات ملیں گے جن میں صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا اور اس وقت یوں مسکرائے، اللہ کے رسول نے یہ کہا اور آپ کے امامے کا رنگ یہ تھا، اللہ کے رسول یہ فرما رہے تھے اور فلاں اونٹنی پر بیٹھے، اللہ کے رسول یہ فرما رہے تھے اور اس جگہ بیٹھے تھے، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا اور آپ کا چہرہ یوں تھا۔ جس کی ایک ایک ادا کو صحابہ نے محفوظ کر دیا، ایک ایک ادا کو آج تک 1400 سال میں بدلا نہیں جا سکا۔ اس قوم کے پاس جو دستور حیات قرآن کی شکل میں ہے، اسے کیسے بدلا جا سکتا ہے؟ قیامت آ جائے گی مگر قرآن کریم کے ایک ایک حرف میں، ایک زبر اور زیر میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا ہے، اور اس کے فرمان کو کوئی صبح قیامت تک غلط ثابت نہیں کر سکتا ہے۔ 1400 سال گزر گئے، مخالف طاقتیں مٹانے کی کوشش کرتی رہیں، لیکن مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عادہ تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ قرآن کریم اللہ کی وہ عظیم کتاب ہے جس کے ایک ایک حرف پر ایمان لانا لازم و ضروری ہے، اور اس کا فرمان ایسا اٹل ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے بلکہ ایک دن ٹلے گا، زمین پھٹ سکتی ہے بلکہ ایک دن پھٹے گی، آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتے ہیں بلکہ ایک دن روئی کے گالے کی طرح اڑ کر ختم ہو جائے گا، چاند کی چاندنی ختم ہو سکتی ہے بلکہ ایک دن ختم ہوگی، مگر قرآن کا فرمان غلط نہیں۔ کیا بات ہے، بے شک۔ قرآن کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے زمانے کی، سب انسان گھاٹے میں، قسم ہے زمانے کی، سب انسان گھاٹے میں ہے۔ زمانے کی قسم قرآن میں کیوں یاد فرمائی جاتی؟ قسم تو کسی اہمیت والی چیز کی کھائی جاتی ہے۔ اگر کوئی کہے کرسی کی قسم، مسند کی قسم، بلکہ کوئی اگر کہے اسلم کی قسم، تب بھی لوگ ہنس دیں گے کہ قسم کسی اہم چیز کی کھائی جاتی ہے، یہ معمولی چیز کی قسم کیسے یاد کی جا رہی ہے؟ قرآن نے ہم کو یہ بتایا کہ تم وقت کو، زمانے کو تم بے اہمیت نہ سمجھو، وقت کی قدر کرو۔
وقت کو بے وقت مت سمجھو. میرا نوجوان جو اپنے وقت کو لغو کاموں میں ضائع کرتا ہے، قرآن انہیں پیغام دے رہا ہے. قسم ہے زمانے کی، قسم ہے وقت کی. جب خدا نے وقت کی اور زمانے کی قسم یاد کر لی، اس کا مطلب ہے کہ رب کی بارگاہ میں وقت کی بہت اہمیت ہے، بہت قدر و قیمت ہے. قسم ہے زمانے کی. مفسرین کرام نے فرمایا کہ آخر زمانے کی اور وقت کی قسم کیوں کھائی جا رہی ہے؟ فرماتے ہیں مفسرین کرام کہ یہاں پر مطلقاً زمانہ مراد نہیں ہے، بلکہ مصطفیٰ کا زمانہ مراد ہے. قسم ہے مصطفیٰ کے زمانے کی، یعنی جس زمانے میں مصطفیٰ جلوہ گر ہیں، مصطفیٰ کی نسبت سے وہ زمانہ بھی قابل احترام ہو گیا. اور اس جملے پر مجھے مراد آباد کا تصور آ گیا، جہاں پر ایک عظیم شخصیت صد اللہ فاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی جلوہ گر ہے. آپ کے استاذ گرامی حضرت علامہ محمد گل رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات ہے. صد اللہ فاضل کے استاذ گرامی ہے. آپ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا کہ حضرت رسول پاک کے زمانے میں میلاد نہیں ہوتا تھا، بعد میں لوگ کرنے لگے، اور رسول پاک کے زمانے کے بعد جو کام کیا جائے وہ بدعت ہوتا ہے، لہذا میلاد کی محفل منعقد کرنا بدعت ہے. حضرت نے فرمایا کہ ذرا پھر سے سوال کرو. اس نے پھر اسی بات کو دہرایا اور کہا جو کام رسول پاک کے زمانے کے بعد کیا جائے وہ بدعت ہے. محفل میلاد رسول پاک کے زمانے کے بعد کی ایجاد ہے، لہذا یہ بدعت ہے. علامہ محمد گل رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتنا شاندار جواب دیا. فرماتے ہیں تم نے کیا کہا کہ جو کام رسول پاک کے زمانے کے بعد کیا جائے وہ بدعت ہے. ابھی تو رسول پاک کے زمانے کے بعد والا زمانہ آیا ہی نہیں ہے. یہ جو چل رہا ہے یہ تو مصطفیٰ کا زمانہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تو کہتا ہے رسول پاک کے زمانے کے بعد جو کیا جائے وہ بدعت ہے. یہ رسول پاک کے زمانے کے بعد کا زمانہ نہیں ہے، یہ انہی کا ہے زمانہ، یہ انہی کی ہے خدائی. پڑے جب کوئی مصیبت تو حضور، تو یہ زمانہ یہ میرے رسول کا زمانہ ہے، بلکہ ہر زمانہ میرے رسول کا زمانہ ہے. چاند کی چاندنی میرے رسول کی ہے، سورج کی روشنی میرے رسول کی ہے، بلکہ کل کائنات میرے رسول کی ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، سب انسان گھاٹے میں ہیں. یہ میں نہیں کہتا، یہ قرآن کہتا. میں نہیں کہتا، قرآن کا ارشاد ہے. سب انسان گھاٹے میں ہیں. اگر کوئی پراپرٹی ڈیلر ہے، کوئی عالم ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی شیخ الحدیث ہے، کوئی پیر ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی پروفیسر ہے، قرآن کہتا ہے سب گھاٹے میں ہیں. الا الذین آمنوا، الا الذین آمنوا، مگر جو صاحب ایمان مصطفیٰ کے وفادار ہیں وہ کبھی گھاٹے میں نہیں، کبھی گھاٹے میں نہیں ہیں. لہذا جو صاحب ایمان ہو گیا وہ چاہے فٹ پاتھ پر رہے، چاہے ڈھابلی میں رہے، چاہے جھوپڑی میں رہے، تیری فکر میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر کہ جہاں میں نانے شعیر پر ہے مدار قوت حیدری، کہ جہاں میں نانے شعیر پر حضرت مولا کائنات جو کی روٹی کھاتے تھے، مگر جب وقت آیا تو خیبر کے قلعے کے دروازے کو ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر کے پھینک دیا. تیری فکر میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، غریبی اور امیری، طاقت و قوت اور کمزوری کی پرواہ مت کر.
اگر دولت ایمان تیرے پاس ہے اور مصطفیٰ کا وفادار ہے تو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم ہے. سب انسان گھاٹے میں ہیں الا الذین آمنوا، مگر جو صاحب ایمان ہے وہ کبھی گھاٹے میں نہیں ہے. رفیقان محترم، آپ تھوڑی دیر اور گفتگو سنجیدگی سے سن لیں اور اس کو اپنے دل و دماغ میں رکھیں. اسلام تین اہم چیزوں کی طرف اپنے ماننے والوں کو دعوت دیتا ہے. ان میں سے ایک عقیدہ ہے، دوسرا عمل ہے اور تیسری چیز تہذیب اور کلچر ہے. عقیدہ، عمل، تہذیب اور کلچر. اور اگر آپ ان تینوں کا فرق سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کے سامنے لگے ہوئے درخت آپ کو آسانی سے یہ تینوں باتیں سمجھا دیں گے. آپ ابھی فیلڈ میں داخل ہوئے، آپ نے دیکھا کہ کنارے کنارے درخت لگے ہوئے. درخت میں تین چیزیں پائی جاتی ہیں. ایک جڑ ہے جو زمین کے اندر چھپی ہوئی، اور دوسری چیز وہ شاخیں ہیں جسے آپ دیکھ رہے ہیں. اور کبھی کبھی مالی باغبان رکھوالا ان شاخوں کو کاٹ چھانٹ کر کے خوبصورت بنا کے رکھتا ہے، کاٹ چھانٹ کر کے اس کو صحیح رکھتا ہے. یہ اس کے حسن میں اضافے کا ذریعہ ہوتا ہے. یہ تینوں چیزیں آپ دیکھتے ہوں گے، پارک میں جا کر کے مشاہدہ کرتے ہوں گے. جو جڑ ہے درخت کے اندر اصل کردار اسی کا ہے. اگر وہ محفوظ ہے تو شاخوں میں ہریالی رہے گی، اگر وہ موجود ہے تو اس میں پھل پھول لگیں گے. اور اگر جڑ کٹ گئی تو جتنی شاخیں ہیں وہ سب سوکھ کر کے ختم ہو جائیں گی اور اس میں پھول پتی نہیں لگ سکتی ہے، نہ اس کو سنوارا جا سکتا ہے. جس طرح سے درخت کی یہ تینوں چیزیں ہیں، اب آپ آئیے، اسلام نے جن بنیادی چیزوں کی طرف اپنے ماننے والوں کو متوجہ کیا ہے ان میں سے ایک چیز ہے عقیدہ. جس طرح سے درخت کی جڑ چھپی ہوتی ہے وہ دکھتی نہیں ہے، اسی طریقے سے اہل ایمان کا عقیدہ دل کے اندر چھپا ہوتا ہے، وہ دکھتا نہیں ہے. جس طریقے سے درخت کی جڑ یہ بنیادی حیثیت رکھتی ہے، اسی طریقے سے انسان کے اعمال کے لیے عقیدہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے. اگر آدمی کے عقیدے میں فطور ہے تو اس کی شاخیں وہ بے برگ و بار رہیں گی، اس کے اندر ہریالی نہیں آ سکتی، اس کے اندر پھل پھول نہیں نکل سکتے. اسی طریقے سے اگر آدمی کا عقیدہ درست نہیں ہے تو اس کے اعمال کا رب کی بارگاہ میں کوئی مقام نہیں ہے. عقیدہ اصل ہے جو دل میں چھپا ہوا ہوتا ہے. اور پھر جو روزہ ادا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ ساری چیزیں اعمال ہیں، یہ دکھنے والی چیزیں ہیں. عقیدہ یہ اصل ہے. پھر اس کے بعد میں اعمال، جس کو ہم اور آپ عقیدہ اور عمل کہہ کر کے لوگوں کے درمیان رکھتے ہیں. اور تیسری چیز کاٹ چھانٹ کر کے جس کو آپ سنوار دیتے ہیں، درخت کے اندر خوبصورتی پیدا کر دیتے ہیں، یہ ہے اسلام کی تہذیب اور اسلام کا کلچر. آپ کا لباس کیسا ہونا چاہیے، آپ کی گفتگو کیسی ہونی چاہیے، آپ کی چال کیسی ہونی چاہیے، آپ کی نظر کہاں ہونی چاہیے، آپ چلیں تو کیسے چلیں، آپ گفتگو کریں تو کیسے کریں، آپ معاشرے میں رہیں تو کیسے رہیں، آپ کا بال کیسے ہونا چاہیے، آپ کی داڑھی کیسی ہونی چاہیے، آپ کی مونچھ کیسی ہونی چاہیے. یہ تہذیب ہے، یہ کلچر ہے. اور اسلام نے تینوں چیزوں کی ایسی شاندار رہنمائی فرمائی ہے کہ دنیا کے کسی بھی مذہب، کسی قوم کے پاس ایسا ذخیرہ پایا ہی نہیں جاتا ہے. قرآن نے ہم کو بہترین عقیدہ دیا، شاندار عقیدہ عطا کیا اور عمل ایسا عطا کیا. قرآن کریم میں جگہ جگہ اتنے شاندار اعمال کی رہنمائی کی گئی کہ اگر ایک بندے مومن اس پر عمل کر لے تو دنیا دیکھ کر کے کہے گی کہ یہ مصطفیٰ کا وفا
وفادار جا رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے تم چلو گے کیسے، تمہاری چال کیسی ہونی چاہیے، لا تمش فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا۔ لا تمش فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر مت چل، اگر پیسہ آ گیا تو مت سینہ تان کر چل، اگر اقتدار آ گیا تو غرور مت کر، اس لیے کہ جو خدا تمہیں اختیار اور اقتدار دے رہا ہے اگر وہ چاہے تو تمہارا اختیار اور اقتدار دے بھی لے گا، اگر وہ چاہے تو دولت تمہیں دے اور چاہے تو دولت تم سے واپس لے لے۔ لا تمش فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر مت چل، لن تبلغ الارض جبالا، اب لا تمش فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض، زمین پر اکڑ کر مت چل، اس لیے کہ اگر تو زمین پر پیر زور زور سے مار کر چلے گا تو تیری اس چلنے سے زمین پھٹے گی نہیں، اور اگر سینہ تان کر چلے گا تو بلندی میں پہاڑ کے برابر نہیں پہنچے گا، بلکہ اپنے آپ کو شرافت والا بنا کر رکھ اور اسی طریقے سے چل، اور جب کوئی سامنے آ جائے تو گفتگو ٹیڑھی میڑھی مت کر، قولوا قولا سدیدا، بات کر تو اچھی بات کر، اور نظر اٹھا تو اس طرح سے نہ اٹھا کہ دیکھنے والا سمجھے کہ مجھے گھور رہا ہے، بلکہ اپنی نظروں کو جھکائے رکھ، اور جب بات کر تو بہت ہی تیز انداز میں بات مت کر، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، تیز تیز گدھوں کی طرح جو لوگ چیختے پکارتے ہیں یہ بڑی ناپسندیدہ آواز ہے۔ یہ قرآن ہم کو زندگی گزارنے کا سبق دیتا ہے، اور عقیدے کے بارے میں تو اس طرح سے قرآن کریم میں ہمیں بتایا گیا، اور قرآن کریم نے ہم کو عقیدے کی ایسی شاندار تبلیغ فرمائی۔ قرآن نے فرمایا اس کائنات کا ایک خالق و مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، جس کو عقیدے توحید کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اس عقیدے کی پختگی پر زور دیا گیا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور 1 لاکھ کم و بیش 2,24,000 انبیاء کرام کی رسالت و نبوت کو تسلیم کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں ہے، اور انہی عقائد کو برباد کرنے کی آج اسلام دشمن طاقتیں کوشش کر رہی ہیں، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ فتنوں کے ہجوم میں جب آندھی بہت تیز چلے، طوفان بہت تیز چلے، تو آدمی کے لیے عقل مندی کا راستہ یہ ہے کہ اگر کوئی سیف مکان مل جائے تو اس میں داخل ہو جائے۔ اگر بہت تیز بارش ہو رہی ہو، آپ اس میدان میں بیٹھے ہوں گے، بھیگ جائیں گے، پھر ہو سکتا آپ کو بخار آ جائے، ہو سکتا آپ کو کھانسی آنے لگے، اس لیے آپ اپنی سیفٹی کے لیے چاہیں گے کہ میں بارش سے بچ جاؤں، اب آپ گھر کے اندر داخل ہو جائیں گے، بنی ہوئی بلڈنگ میں چلے جائیں گے، کسی مکان میں جا کر کے محفوظ ہو جائیں گے۔ جب طوفان آئے، جب آندھی آئے، جب سخت بارش ہو تو آدمی سیف مکان میں اس لیے جاتا ہے تاکہ اپنی صحت کی حفاظت کر سکے، اپنی جان کی حفاظت کر سکے۔ اور جب مذہبی فتنوں کا طوفان آئے تو ایسی صورت میں آدمی کو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے بھی کسی مضبوط قلعے میں داخل ہو جانا چاہیے اور اسی قلعے میں رہنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اسی قلعے کی نشاندہی کرنے کے لیے حضور گلزار ملت گاؤں گاؤں جاتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے۔ نعرہ تکبیر، یہ ایک نعرہ رسالت، اسی مضبوط قلعے میں رہیے گا۔ جب اس قلعے میں رہیں گے تو آپ کے ایمان کی حفاظت ہوگی، عقیدہ توحید محفوظ رہے گا، عقیدہ رسالت محفوظ رہے گا، اور اس پر آپ کو اتنا یقین ہونا چاہیے کہ اگر سوتے بھی کوئی آپ کو جگا کر کے پوچھنا چاہے تو آپ پوری نیند ختم کر کے بیدار نہ ہونے پائیں، اس عقیدے کی صداقت کی فوراً گواہی دے دیں۔ ہم یہ کہتے تو ہیں ہمارے پاس ایمان ہے، مگر صحیح بات یہ ہے لما يدخل ایمان فی قلوبہم،
بے شمار ایسے لوگ ہیں کہ ابھی ان کے دل میں ایمان گھر ہی نہیں کیا ہے. اگر گھر کر گیا ہوتا تو مشکلات میں وہ ایمان سے برگشتہ نہ ہوتے، بلکہ کہتے یا رسول اللہ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے اگر ہم پر ظلم و ستم کے کہیں سے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ہر جفا ہر ستم گوارا ہے. اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے، اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے. یقین کی دولت جس کو حاصل ہو جاتی ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو اپنے عقیدے سے ہٹا نہیں سکتی ہے. مگر ہم لوگوں کا حال ابھی بہت کمزور ہے. یقین کی بات آ گئی ہے تو میں ایک مثال دے کر کے آپ کو سمجھاؤں، شاید آپ کے ذہن میں بات آسانی سے اتر جائے. ایک طالب علم ہے، ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس کے استاد نے اس کو بلایا اور بلانے کے بعد اس نے کہا بیٹے بتاؤ 14 کتنے ہوتے، ذرا گنتی بتاؤ. اس نے کہا کہ 14 تو 28 ہوتے. استاد نے آزمانا چاہا، اس نے غضب کی نظر ڈالی، غصہ دکھایا، ڈانٹ پلانی شروع کی، مصنوعی روب جمانا شروع کیا اور کہا کہ بے وقوف یہی تم کو پڑھایا گیا، پہاڑے کی کتاب یہی یاد کرائی گئی، تم کو یہ نہیں یاد ہے کہ 14 کتنے ہوتے ہیں؟ 28 بتا رہا ہے. جو ہی استاد نے ڈانٹا فوراً وہ طالب علم ڈر گیا، اب گننے لگا، گن رہا، کوئی جواب نہیں دے رہا، بلکہ اب وہ سوچ رہا کہ کہیں ایسا نہیں کہ واقعی مجھ سے غلطی ہو رہی ہے. اتنے میں استاد نے ایک دوسرے بچے کو بلایا اور کہا بیٹے بتاؤ 14 کتنے ہوتے ہیں؟ اس نے کہا حضرت 14 تو 28 ہوتے. اس کو بھی ڈانٹنا چاہا استاد نے اور کہا بے وقوف یہی تو یہ بھی بتا رہا ہے، تم بھی وہی بتا رہے ہو، صحیح بتاؤ کیا یاد کیا تم نے؟ یہی تمہیں کلاس میں پڑھایا گیا، 14 28 ہوتے ہیں، گنتی نہیں یاد ہے. استاد نے سب سنا ڈالا. شاگرد کہتا ہے ادب سے حضور آپ کچھ بھی کہہ دیجئے، کتنی بھی ڈانٹ پلا دیجئے، کتنا ہی جلال دکھا دیجئے، کیسا ہی روپ دکھا دیجئے، لیکن جو میں کہہ رہا ہوں صحیح وہی ہے. آپ مجھے ڈانٹ کر کے میرے علم کا آپ امتحان نہ لیجئے، میں جو کہہ رہا ہوں صحیح وہی ہے. زمین ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے مگر جو میں نے بتایا ہے اس میں غلطی نہیں ہو سکتی ہے. مجھے آپ بتائیے کیا دونوں طالب علموں کا علم ایک ہی جیسا ہے یا دونوں میں فرق ہے؟ آپ کہیں گے کہ نہیں حضرت ضرور فرق ہے، ادھر والے کا علم کچا ہے اور ادھر والے کا علم پکا ہے. فرق سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ سمجھ میں آیا؟ اس سے کیا آپ نے سمجھا؟ اس سے یہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ سنی ہیں اور رات میں آپ نے کسی انجینئر کا یوٹیوب میں بیان سن لیا تو صبح آپ کو پھسلنا نہیں چاہیے. آپ کو تو اپنے عقیدے میں اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی خواب میں بھی آپ سے پوچھے بتائیے آپ کے نبی کی شان کیا ہے، وہ لاکھ آپ کے خلاف دلائل دے مگر آپ تو یہی خواب میں بھی کہے تو میرے نبی کی شان پوچھتا ہے. اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. اگر کوئی غیر مقلد، کوئی بد عقیدہ 2500 دلیلیں دیتا ہے کہ نبی کو یہ نہیں معلوم تھا، نبی کو وہ نہیں معلوم تھا، تو صبح امام صاحب کے پاس جا کر کے پوچھو نہیں، بلکہ عقیدے کی پختگی ایسی ہونی چاہیے کہ خواب میں بھی تم کہو اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو. آج ہمارے بہت سارے نوجوان جو ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ابھی ایمان کی پختگی ان کے اندر آئی ہی نہیں ہے. اگر ایمان کی پختگی ہوتی تو یہ ٹٹپجیوں اور جاہلوں کی بنیاد پر اپنے عقیدے میں وہ تبدیلی نہ لاتے، بلکہ وہ بالکل پہاڑ کی طرح اپنی جگہ پر کھڑے رہتے اور ہر معاملے میں وہی کہتے جو امام احمد رضا نے انہیں تعلیم. کچی عقیدت مت رکھو، پکی عقیدت رکھو. جب عقیدت پختہ ہوگی تو فیضان بھی آئے گا، عقیدت پختہ ہوگی رحمتیں بھی نازل ہوں گی،
عقیدت پختہ ہوگی تو فیض و برکات کی نہریں تمہاری طرف جاری ہو جائیں گی۔ کسی نے کہہ دیا حضور گلزار ملت ایسے، اچھا ایسے ہیں، آپ کو اس کو سننا ہی نہیں چاہیے، آپ کو تو وہی کہنا چاہیے جو پہلے سے آپ کے دل میں جمع ہوا ہے، اور کہنا چاہیے ہٹ یہاں سے، تم جیسوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم نے جسے مانا اسے مان۔ واہ، نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کر نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت اسماعیلی دولہا حضور گلزار ملت، حضور تاج الفقہ، حضور تاج الشریعہ نور اللہ مرقدہ جب اپنی ظاہری حیات پاک کے ساتھ تھے، کتے بھونکتے تھے، کہنے والے کہتے تھے، مگر جب حضور تاج الشریعہ کا آخری وقت آیا تو کتنا شاندار پیغام دیا، اور کہا کہتے رہو جو کچھ کہنا ہو، میں تو چلا اختر قادری۔ کیا پیغام ہے، کیا پیغام ہے۔ کہنے والے کہتے رہے دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ ہوا ہے، ہم کو تو کبھی غم ہوتا ہی نہیں ہے۔ کوئی کہتا ملا جا رہا ہے تو کہتے سبحان اللہ، کوئی کہہ رہا کٹ ملا جا رہا ہے کہتے الحمدللہ، کوئی کہتا ملی صاحب جا رہے ہیں تو کہتے سبحان اللہ۔ ہم کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کون ہمیں کیا کہتا ہے، مصطفیٰ اپنا بنا لے تو پھر ساری مشکلات حل۔ بے شک اختر قادری، خلد میں چل دیا، بکتے رہو جو بکنا ہے، چیختے رہو جو چیخنا ہے، کہتے رہو جو کہنا ہے، میں تو چلا۔ اور کہاں گیا؟ جہاں تم جا رہے وہاں نہیں، اختر قادری خلد میں چل دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھے حضور، واہ 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 واہ، چل دیا، سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عنایات اعلی حضرت، پیغام اعلی حضرت، بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ، اختر قادری، اختر قادری، اختر قادری، خلد میں چل دیا، خلد واہ ہے، زندہ باد۔ امام اہل سنت کے پیغامات کو اگر آپ سمجھ کر کے پڑھیں گے تو کبھی بدعقیدہ نہیں بنیں گے۔ جس کو ہو درد کا مزہ، کیا بیان ہے۔ میں جب امام اہل سنت کے آستانے پر حاضری دیتا ہوں مجھے نہیں یاد پڑتا ہے کہ کبھی ایسا ہوا ہو کہ انہوں نے مجھے اپنی یاد میں رلایا نہ ہو۔ در رضا پر پہنچنے کے بعد وہ سارے فیض و برکات ایسا لگتا نگاہوں کے سامنے، جس کی بنیاد پر میں کہتا رہتا ہوں جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا۔ اختر قادری خلد میں چل دیا۔ بکنے والے بکتے رہے، گالی دینے والے مگر ان کا کوئی نام ہو۔ ہماری دیہاتی زبان میں کہتے کس نمی پرست کی بھیا کیستی، کہاں ہے کسی کو خبر نہیں، سب ان سے جلنے والوں کے ہو گئے چراغ۔ احمد رضا کی شمع فروزاں ہے، اور اس میں میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کی شمع صرف خانوادہ رضویہ کے لوگ ہی نہیں ہیں، اس کو یاد رکھیے گا۔ اعلیٰ حضرت کا چراغ صرف خاندان رضویہ کے افراد ہی نہیں ہیں، وہ سارے علماء، وہ سارے مشائخ، وہ سارے طلباء، وہ سارے مفسرین، وہ سارے محدثین، وہ سارے فقیہان کرام، وہ سارے مفتیان اعظام جو فکر رضا کی نمائندگی کر رہے ہیں اور اپنے اپنے خطے میں مسلک اعلیٰ حضرت کو پہنچا رہے ہیں، وہ سب کے سب امام احمد رضا کی شمع ہے، وہ سب شمع احمد رضا ہیں۔ یہاں جو مشائخ اور علماء
مسلک आला हजरत की खिदमत करते हुए तशरीफ फरमा है। ये सब शमअ रजा है। और याद रखिएगा क़यामत तक ऐसी मुक़द्दस जमाअत रहेगी कि जो दीन हक की तर्जमानी करती रहेगी। बुखारी शरीफ की हदीस है, ला यदुर्रुहुम मन खालफहुम हत्ता यातिया अमरुल्लाह। वो हक जमाअत हमेशा कायम रहेगी, मुखालफत करने वाले उनकी मुखालफत करते रहेंगे, मगर वो अपना सर पटक पटक करके खुद ही लहूलहान करते रहेंगे और अहले हक हिमालय पहाड़ की तरह सीना तान कर मौजूद रहेंगे। ये सिलसिला कयामत तक चलेगा। ऐसी मुकद्दस जमात कयामत तक बाकी रहेगी। इसका मतलब है शमअ अहमद रजा कोई लाख कुल करना चाहे, मगर कयामत तक ये समाज चलती रहेगी। सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग। अहमद रजा की शमा फरोजा है। उलमा, मशाइख अगर वो मसलके आला हजरत के सच्चे नुमाइंदा हो जाए तो मैं कहता हूं सिर्फ वो शमा ही नहीं रहते, वो आफताब हो जाते हैं। शमा का माना चराग होता है। चराग थोड़ी दूर रोशनी पहुंचाता है और आफताब पूरी दुनिया को रोशनी पहुंचाता है। अगर अपने अपने खित्ते के उलमा अपने अपने तौर पर मसलके आला हजरत की खिदमत में लगे रहें तो वो शमा होंगे, मगर हुजूर गुलजारे मिल्लत शमा नहीं है, वो आफताब। हुजूर कायदे अहले सुन्नत अल्लामा हज़रत रजा खान साहब आफताब हैं। ये आफताब व माहताब हैं, शमअ भी हैं, आफताब व माहताब भी हैं, और इनसे रोशनी लेने वाले रोशनी हासिल करते रहते हैं। अलबत्ता आपके जहन में एक बात जरूर आती होगी कि अगर आफताब हैं तो सब क्यों नहीं रोशनी ले रहे हैं, अगर ये माहताब हैं तो सब क्यों नहीं रोशनी ले रहे हैं। तो आफताब और माहताब का कसूर नहीं है। आपने बच्चों को देखा होगा, आप खुद भी बच्चे थे, हम भी उसी मंजिल से गुजरे हैं। बचपने में कभी कभी खेल किया जाता है। हमारे असद इकबाल साहब इस बुढ़ापे में भी बचपने का खेल करते हैं। बचपने में बच्चे खेल करते हैं। आपने देखा होगा कि अगर बच्चे हाथ में आईना ले लें तो कभी कभी ऐसा होता है कि उसको सूरज की तरफ दिखाते हैं और उसके बाद वे अपने किसी साथी की तरफ उस आईने को कर देते हैं, और जो ही अपने किसी साथी की तरफ या तारीक कमरे की तरफ उस आईने को करते हैं तो उस आदमी की आंखें चकाचौंध हो जाती है और कमरे में भी रोशनी उतनी दूर पहुंच जाती है। अब अगर कोई बच्चा ऐसा खेल कर रहा हो और मुकाबले में कोई आकर के आईना न ले, इसलिए कि कुछ लोगों की आदत होती है कि अगर ये जाएंगे जन्नत में तो हम इनके साथ नहीं जाएंगे, हम तो जहन्नमी में जाएंगे। जिद में इधर से उधर चले जाते हैं। उनका मक्र उनको कहां पहुंचा देता है। हमको शुक्राना और मकराना की जरूरत नहीं है। हम तो वही कहेंगे जो अक्ल कहती है, जो दानिश कहती है, इधर आओ प्यारे हुनर आजमाए, तो तीर आजमा हम जिगर आजमा। बेकार सी बात। हम तो ऐसे लोगों को मुंह लगाना अपनी तौहीन समझते, अपनी तौहीन समझते हैं। इसको याद रखिएगा। एक शख्स ने आईना लिया और उसने सूरज की तरफ किया और अपने साथी की तरफ ऐसे ही कर दिया। साथी की आंखें चकाचौंध हो गई, उसका चेहरा चमक गया। और अगर कमरे की तरफ किया तो कमरे में रोशनी चली गई। एक साथी ने जिद में गया, घर में से लाके तवा उठाकर हाथ में लेकर और आफताब की तरफ ऐसे करना शुरू कर दिया। तवा जानते हैं ना, रोटी तो आपके दावनगीरे में भी खाई जाती होगी ना, खाई जाती है। तो अब रोटी तवे पर ही पकती है। एक शख्स ने तवा लिया और उसको आफताब की तरफ ऐसे ही किया और उसके बाद वो फिर चारों तरफ कर रहा है, लेकिन न किसी का चेहरा चमक रहा है, न किसी का कमरा चमक रहा है, न किसी की आंखें चकाचौंध हो रही हैं। आप मुझको बताइएगा, इसमें कसूर आफताब का है कि इस तवे का है? आफताब का कसूर है कि इस तवे का कसूर है?
آپ کہیں گے کہ حضرت یہ تو بالکل بدیہی بات ہے، بالکل واضح سی بات ہے کہ آفتاب کا قصور نہیں ہے بلکہ یہ توے کا قصور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آفتاب تو روشنی سب کو دے رہا ہے، مگر آئینے کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ سورج کی روشنی کو، اس کی کرنوں کو اپنے اندر جذب کر لے اور دوسروں کو بھی وہ روشن کر دے۔ اور توے کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ خود کیچ کر سکے اور دوسروں کو روشن کر سکے۔ یہی ہاتھ ان کا ہے جو وفادار مصطفیٰ ہیں، ان کا دل مثل آئینہ ہے، اور آئینہ جب آفتاب سے روشنی لیتا ہے تو خود بھی چمکتا ہے اور جدھر نظر کرتا ہے ادھر روشنی ہو جاتی ہے، مگر توا نہ خود روشن ہوتا ہے نہ کسی اور کو روشن کرتا ہے۔ مومن کا دل مثل آئینہ ہے، اسی لیے امام احمد رضا نے کہا چمک تجھ سے پاتے ہیں۔ سب پانے والے، واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کر نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی، قریہ قریہ، آمد حضور گلزار ملت، حضور تاج الفقہا۔ خوش عقیدوں کا دل مثل آئینہ ہے اور مکروہ فریب والوں کا دل مثل توا ہے۔ تو اگر توا روشن نہ ہو تو اس میں آفتاب کا قصور نہیں ہے، اسے اپنے اوپر رونا چاہیے کہ آخر میں روشنی کیوں نہیں حاصل کر پا رہا ہوں۔ اسد اقبال ہی صاحب کیوں سب لوٹ لے رہے ہیں؟ کچھ تو ہے معاملہ، کچھ تو ہے ایسی بات کہ کوئی محروم ہے اور کوئی فیضیاب ہے، تو فیض بانٹنے والے کا قصور نہیں ہے، یہ اس کی اپنی قسمت اور اس کا اپنا کردار ہے۔ جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے۔ بکنے والے بکتے رہے، مگر میرے تاج الشریعہ نے فرمایا کرتے رہو جو کچھ کر رہا ہوں، میں تو چلا، میں چلا۔ اختر قادری، اور سبحان اللہ کیا پیار ہے آپ، میرے تاج الشریعہ کو سنیوں سے کیا پیار ہے۔ کوئی سنی ایسا نہیں ہوگا جو غوث اعظم کا غلام نہ ہو، کوئی سنی ایسا نہیں ہوگا جو خواجہ کا غلام نہ ہو، کوئی سنی ایسا نہیں ہوگا کہ جو غوث کی غلامی پر فخر نہ کرے، کوئی سنی ایسا نہیں ہوگا کہ جو خواجہ غریب نواز کی غلامی پہ فخر نہ کرے، کوئی سنی ایسا نہیں ہوگا جو محبوب الہی کو اپنا آقا نہ سمجھتا ہو، کوئی سنی ایسا نہیں ہوگا جو ان بزرگوں کی محبت اپنے دل میں نہ رکھتا ہو۔ ان سارے ولیوں کے ولی، ان سارے سرداروں کے سردار سیدنا غوث پاک ہیں، کوئی سنی ان کی محبت سے خالی نہیں ہوگا۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث، تیری رحمت اگر، تو ہر سنی غوث پاک سے عقیدت رکھتا ہے۔ حضور تاج الشریعہ نے صرف اپنے ہی لیے نہیں پیغام دیا، بلکہ فرمایا طریق قادری خلد میں چل دیا، اور اگر تم بھی چاہتے ہو کہ خلد میں چلو تو غوث پاک کے سچے غلام بن جاؤ۔ خلد واہ ہے، خلد کھلی ہوئی ہے، جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، کس کے لیے؟ ہر ایک قادری کے لیے۔ جو بھی قادری ہے، چاہے وہ رزاقی قادری ہو، چاہے برکاتی قادری ہو، چاہے رضوی قادری ہو، جو قادری ہے اس کے لیے جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اور جب جنت میں جائیں گے تو دنیا والے ٹک ٹک دیکھیں گے کہ ارے کیوں ہم نے غوث پاک کی غلامی نہیں اختیار کی، کیوں ہم نے رسول پاک کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں نہیں ڈالا۔ بڑا افسوس ہوگا، مگر اس افسوس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، صرف پٹائی پڑے گی۔ اس لیے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں۔ اگر آپ اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کے قلعے میں آئیے، اپنے اعمال کی حفاظت کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کے قلعے میں آئیے، آپ اپنی تہذیب اور اپنے کلچر کی حفاظت کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کے قلعے میں آئیے۔ سب نقصان میں ہو سکتے ہیں مگر مصطفیٰ کا وفادار کبھی نقصان میں نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے عقل مند لوگ کہتے ہیں کہ جس سے نفع ہو اسی کو مانو، جس سے نقصان ہو اس کو مت مانو، بلکہ وہاں مت جاؤ۔ اگرچہ تمہیں بظاہر فائدہ نظر آئے،
فرض کر لیجئے کہ 1 کلو کہیں سونا پڑا ہوا، پڑی ہوئی چیز اٹھائیے گا نہیں، ورنہ گڑبڑ ہو جائے، چاہے وہ سونا نہیں ہیرا ہو، کچھ بھی ہو، پڑی ہوئی چیز کو اٹھائیے گا نہیں، اس کو اپنی جگہ پہ رہنے دیجئے گا۔ حضرت سیدنا امام اعظم، بات دیکھیے لمبی ہو جا رہی ہے غوث، حضور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے عورتوں سے کبھی دھوکہ نہیں ہوا، مگر ایک موڑ ایسا آیا کہ میں بھی عورت سے دھوکہ کھا گیا۔ کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی پڑا ہوا سامان اٹھا لیا، جس کو ہماری یوپی کی زبان میں پروا کہا جاتا ہے، پڑا ہوا تھا اٹھا لیا، شریعت کا حکم یہ ہے کہ اب جس کا وہ سامان ہے اس کو پہنچائے، آپ خود استعمال نہیں کر سکتے، اور اگر نہ ملے تو 1 سال تک اعلان کرتے رہے، کس کا سامان ہے آئے لے جائے، کس کا سامان ہے آئے لے جائے، 1 سال تک اعلان کرنا پڑے۔ یہ ہے اسلام کی دیانت داری، یہ ہے اسلام کی امانت داری، اور یہ ہے لوگوں کے حقوق کی تحفظ اور اس کی تعلیم۔ 1 سال تک اس سامان کے بارے میں کہو یہ کس کا ہے آئے لے جائے، تو اگر آپ نے اٹھا لیا تو بتائیے گلے میں پھندا پڑ گیا کہ نہیں پڑ گیا، اور نہ اٹھائے ہوتے تو کچھ نہیں ہوتا۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ میں عورتوں سے کبھی نہیں دھوکہ کھایا، مگر ایک بار دھوکہ کھا گیا۔ فرماتے ہیں کہ میں کوفہ کے بازار میں جا رہا تھا، اتفاق سے ایک عورت نے مجھے مخاطب کیا اور فرمایا ابو حنیفہ وہ سامان پڑا ہوا ہے اس کو اٹھائیے۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سمجھا کہ شاید عورت کا سامان ہے، اس نے مجھ سے مدد مانگی ہے اور وہ یہ چاہتی ہے کہ اٹھا کر مجھے دے دیا جائے، چنانچہ میں نے اس کے کہنے سے وہ سامان اٹھا لیا، اور جو ہی میں نے ہاتھ میں لیا وہ عورت مجھ سے کہتی ہے ابو حنیفہ جس کا اس کو پہنچا دے دو۔ فرماتے ایک بار میں نے دھوکہ کھایا، کبھی دھوکہ نہیں۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ بات پہ بات نکل آئے گی، بہت لمبی بات ہو جائے گی، اس لیے حضرات بس اپنی گفتگو ختم کرتا۔ دنیا کسی ماحول میں آپ رہیے، کسی جگہ رہیے، کیسی حالت میں رہیے، مگر آپ اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر میں رہیے۔ حضرت سیدنا ابو القاسم حکیم علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا ہے ایمان کے برباد ہونے کے 3 اسباب، 3 وجہیں ایسی ہیں جن کی بنا پر ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی نعمت ایمان پا کر کے اس کا شکر نہ ادا کرے، شکر نہ ادا کرے، اس کے ایمان کے بربادی کا خوف ہو۔ آپ فرماتے ہیں شکر نہ ادا کرے اپنی نعمت ایمان کی تو اس کا ایمان برباد ہو جاتا ہے، اور اگر ایمان کے ضائع ہونے کا خوف نہ کرے تب بھی اس کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے، اور مومنوں کے ساتھ اگر ظلم کرتا ہے تب بھی اس کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ فرمایا گیا، اس لیے اللہ نے جو نعمت ایمان دی ہے اس پر شکر ادا کرے، اور کہیے دنیا کچھ بھی کہے مگر آپ وہی کہیے جو اعلیٰ حضرت نے آپ کو سکھایا، جہاں نفع ہو وہیں جائیے، جہاں نقصان ہو وہاں مت جائیے۔ 1 کلو سونا رکھا ہوا، بلکہ اس سے بھی زیادہ چیز رکھی ہوئی ہے، آپ نے دیکھا دل للچایا، آپ نے سوچا چلے اٹھا لیں، دیکھا تو وہاں وہ پھنڈ نکالے ہوئے بہت بڑا اسلحہ بیٹھا ہوا، جائیں گے آپ اٹھانے کے لیے؟ جائیں گے؟ اس کے فنڈ کے سامنے ہی رکھا ہوا ہے سونا 1 کلو، مگر وہ اسلحہ سانپ فنڈ نکالے ہوئے وہیں پر موجود ہے۔ آپ نہیں جائیں، کیوں نہیں جائیں گے؟ ہے تو نفع کی چیز، ہے تو قیمتی چیز، کیوں نہیں اس کو لینے کے لیے جا رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ اگرچہ وہ نفع کی چیز ہے لیکن لینے جائیں گے تو جان چلی جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی چیز میں بظاہر نفع نظر آئے لیکن وہاں جان جانے کا خطرہ ہو تو آپ بچتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر کہیں پر جانے میں ایمان کا خطرہ ہو تو آدمی کو بدرجہ اولا اس جگہ سے بچنا چاہیے۔
اور جس میں نفع ہو وہ کرنا چاہیے. نفع رسول پاک کو ماننے میں ہے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام.